نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و ثنا رب ذوالجلال کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، گھر میں بیٹھ کے سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کے سلسلہ نمبر 77 میں جو آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ دو آیات مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ جتنا فائدہ اور ثواب آپ کو حاصل ہوگا سننے والے کو بھی ہوگا، جس کو شیئر کیا جائے گا وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور جتنا ان کو ثواب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے برابر انشاءاللہ العزیز ثواب ملتا رہے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک شراب خوری، جوئے بازی، بت پرستی اور قسمت دیکھنے دکھانے والا کام ناپاک اور شیطانی اعمال ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور فرمایا ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ شراب خوری، جوئے بازی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور فرمایا اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان بری چیزوں سے باز نہیں آتا، شراب خوری سے معاذ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی چیز سے بچائے جس سے اللہ منع فرماتا ہے، جوئے بازی، بت پرستی، پتہ چلا کہ یہ کام کرنے والے فلاح نہیں پا سکتے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی اور جوئے بازی سے اجتناب کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ اعمال شیطانی ہیں، گناہوں اور معاشرتی خرابیوں کا باعث ہیں۔ اس لیے انسان کا اللہ اکبر کبیرہ فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطانی اعمال سے پرہیز کرے، یعنی جو بت پرستی، شراب خوری، جوئے بازی کرتا ہے
ان کے لیے فلاح نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی مفتی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف کسی عام بندے کا فیصلہ نہیں، یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے، رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ اگر ان سے نہیں بچے گا تو اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ رجس قرار دیا ہے، اس لیے اس کا پینے والا بہر صورت گندا اور ناپاک ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو شراب لگے گی تو وہ بھی گندے ہوں گے، اس کے منہ کو شراب لگے گی وہ بھی گندا ہوگا، اس کے اندر شراب جائے گی تو اندر گندا ہوگا، جب اندر جائے گی اور اندر گندا ہوا تو ظاہر ہے دل بھی گندا ہو جائے گا، اور جب دل گندا ہو گیا تو پھر وہ اللہ کی نماز سے، اللہ کے حکم سے غافل کرے گا، تو پھر وہ اس کے دل میں جب یہ شراب جیسی لعنت آ گئی تو اس کے دل میں اللہ کا گھر کیسے بن سکتا ہے؟ دوستان محترم، اور اس کے دل میں اللہ کی یاد کب آئے گی، کس طرح آئے گی؟ شیطانی کام ہے، اس پر یہ شیطانی غالب آئے گی۔ رحمان کا کرم اس وقت ہوگا جب اس شیطانی کام سے بچا جائے گا۔ تو فرمایا شیطانی کام اس پر غالب آئے گا اور ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو کامل مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو کامل مومن نہیں ہوتا۔ شراب ایک نشہ اور مشروب ہے جس سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا واضح دشمن شیطان ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا، یہ تیرا کھلا دشمن ہے جو پیدائش نسل انسانی سے غافل کرتا آ رہا ہے، اسے گمراہ کرتا آ رہا ہے اور کرنے کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی وقت ہو جب حضرت انسان غافل ہو تو اسے خدا پرستی سے ہٹا کر شیطانی اعمال کی طرف رجوع کرایا جائے، اور وہ رجوع کر لے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے بار بار اس ضعف العقل انسان کو متنبہ کیا ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کر۔ دوستان محترم، فرمان باری تعالیٰ ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، کہ شیطان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تم میں عداوت اور بغض پیدا ہو، تم ذکر الہی اور نماز سے غافل ہو جاؤ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیو، اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا ہے کہ شراب خوری نہ صرف انسان کو نماز اور ذکر الہی سے غافل کرتا ہے، بلکہ شراب انسان نے دشمن اور دوسری معاشرتی خرابیوں کا پیش خیمہ بھی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب خوری سے پرہیز کرو کہ یہ سب برائیوں کی ماں ہے، اصل ہے۔ پھر روایت میں فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح کل شر، فرمایا شراب سے بچو، یہ ہر شرارت کی کنجی ہے، یعنی ہر قسم کی برائی اور شرارت شراب سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو شراب خوری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستان محترم، انسان کی معاشرتی زندگی کا انحصار خود ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت اور بھائی چارے پر ہے کہ دنیا کا نظام
اسی طرح چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر اپنے کام کاج میں سہولت پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خوراک، کپڑا اور دوسری اشیاء صرف مہیا کرتے ہیں۔ پھر دیکھ بھال اور حفاظت میں بھی ہمارے بھائی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا ہوں اور ہم میں نفاق اور دشمنی پیدا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے یہ دنیا کا نظام احسن طریقے سے نہ چل سکے گا، یعنی ہمارا معاشرہ درست نہ ہوگا۔ ایک مثال لیجئے کہ شراب نوشی کرنے والا شراب کے نشے میں بے ہوش ہو جائے گا، اسے اپنے پرائے کی تمیز نہ ہوگی، چونکہ اسے اپنے کبھی پر اختیار نہ ہوگا تو اس ام الخباث کے اثر سے اس سے زنا صادر ہوگا۔ جب شرابی کسی عورت سے زنا کرے گا تو اس عورت کے ورثاء اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بے شک زنا بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ہاں تو میرے دوستوں، شراب پینے والا انسان بدمست ہو جاتا ہے، خدا کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور شیطان اسے برائیوں کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اسے اپنے پرائے کی ہوش نہیں ہوتی اور وہ اپنی ماں بہنیں یا بیوی میں تمیز ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ زواجر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، تمام برائیوں کی ماں دراصل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے اور برائیوں کی اصل ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شراب جسے آج کل فیشن سمجھا جاتا ہے اور حقیقت ہے، یہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی شادی کا پروگرام ہو، کوئی پارٹی کا پروگرام ہو تو وہ پارٹی یا شادی کو شادی یا پارٹی کو پارٹی کہتے ہی نہیں جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب خوری نہ ہو۔ دوستان محترم، یہ فیشن بنا دیا گیا ہے۔ یہ کس قدر بری چیز ہے کہ اس کا بیچنا، خریدنا بھی سخت گناہ ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے، لیکن آج کے اس دور میں اس کو بنانے اور اس کو بیچنے کی اجازت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اسے بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا اور جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی ہو، اور پلانے والا، بیچنے والا اور اس کے دام کھانے والا اور خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی گئی ہو، معلوم ہوا کہ شراب کا بنانا، ٹھیکہ لینا، بیچنا تباہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور اس موذی شے سے محفوظ رکھے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ دیکھنے میں تو شراب پینا ایک معمولی اور غیر اہم بات ہوتی ہے، لیکن یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس طرح کہ شراب پینے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، شہوت غالب آ جائے اور تو زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ زواجر میں ایک حکایت موجود ہے کہ ایک عابد تھا، اللہ کا نیک بندہ، عبادت کرنے والا تھا۔ وہ جنگل بیابان میں چلا گیا، اللہ کرتا رہا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اور ایک عورت خوبصورت اس پر عاشق ہو گئی اور اسے پھانسنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو اس عابد کے پاس بھیجا کہ اسے بلا کر لاؤ
اور ایک گواہی کا بہانہ بنایا گیا، گواہی دلوانے کا بہانہ۔ اب وہ عابد اس کے خاوند کے ساتھ آیا، اور جب اس مکار عورت کے مکان میں داخل ہوا تو خاوند نے دروازہ بند کر دیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور وہ اس مکان میں مکفل ہو گیا۔ اب اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی جس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک برتن میں شراب تھی۔ جب اس عورت سے عابد نے بلانے کی وجہ پوچھی، کہا کیوں بلایا گیا ہے؟ جب وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، میں نے صرف تجھے اپنی محبت کی تسکین کے لیے بلایا ہے کہ میرے ساتھ معاملات ایسے کر، یا یہ شراب پی لے، اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر یا اس لڑکے کو قتل کر دے۔ اگر تو ان کاموں کا تکمیل نہیں کرے گا، میری باتوں پر عمل نہیں کرے گا، 3 باتوں میں سے ایک بات کرنی پڑے گی، یا شراب پی لے، یا میرے ساتھ معاملات کر، یا اس بچے کو قتل کر۔ اب یہ عابد جو تھا پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا اگر تو نے یہ کام نہ کیے تو میں شور مچاؤں گی اور تم پر دعویٰ کروں گی اپنی عزت کا۔ اب یہ پریشان سوچ بچار میں پڑ گیا، سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ان گناہوں کے کاموں میں نقصان کیا ہے، اور کہا کہ ایک شراب پینا ہی اس میں آسان ہے، باقی سب مشکل ہے۔ عورت کی خواہش بھی مشکل ہے، بچے کو قتل کرنا بھی مشکل ہے، ایک شراب پی لینا ہی بہتر ہے۔ اس نے آسان سمجھا، جس سے اس میرے زہد میں کہتا ہے کہ فرق نہیں آئے گا اگر میں یہ شراب پی لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کا پیالہ اٹھایا اور پی گیا، جس سے اس میں مدہوشی پیدا ہو گئی اور شہوت غالب آ گئی، اور وہ جو عورت کی خواہش تھی وہ کام کر ڈالا۔ اب ارتکاب تو ہو گیا، ارتکاب کر بیٹھا، اور اب اس فعل کو چھپانے کے لیے اس نے اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر یہ بچ گیا تو یہ بتا دے گا میں نے 2 گناہ ایسے کر لیے ہیں، اب اس کو قتل کرنا ہی پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے انجام شراب نوشی کا کہ عابد نے جس قدر گناہوں اور ظلم سے بچنے کی کوشش کی تھی، شراب نے سب گناہ اسی کے ہاتھ سے کروا دیے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شراب سے نشے میں مدہوش رہنے والا اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، کہ اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، اسے نماز اور ذکر خدا کا کیا خیال ہوگا۔ زواجر میں اسی طرح روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس سے گزرا جو شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ اس کی بے ہوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیشاب کرتا اور اسی کے ساتھ منہ دھو لیتا، جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح وہ منہ دھو لیتا، وضو کی مانند ہاتھ منہ دھوتا اور پڑھتا تھا الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء ظہورا۔ تو میرے دوستو، یہ شراب نوشی کا اثر ہے کہ پانی اور پیشاب میں تمیز نہیں، وہاں خدا اور نماز کا کہاں خیال ہوگا جہاں پر یہ شراب جیسی چیز ہوگی۔ اگر وہ نماز پڑھے گا بھی تو بے ہوشی میں ناجائز کلمات کہہ جائے گا جو کفر کا باعث ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ بے ہوشی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ پڑھنے والے کو خود اس بات کی سمجھ نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے،
اس سے نماز ساقط نہیں ہو جاتی، بلکہ نماز کے لیے ہوش میں آنا ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں نیند کا غلبہ ہو کہ جو پڑھے سمجھ میں نہ آئے تو نماز نہ پڑھے جب تک ہوش میں نہ آ جائے، یعنی نماز کے لیے ہوش میں آنا ضروری ہے۔ ہاں تو میرے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے گندے اور بے ہوش شرابی کی نماز قبول کیسے فرمائے گا جو شراب جیسی نجس چیز پی کر ناپاک ہو گیا ہو؟ مشکوٰۃ شریف میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پس اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، پھر وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، یہ 3 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ 4تھی مرتبہ دوبارہ اسی گناہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، یعنی توبہ کی توفیق ہی نہیں، وہ بلا توبہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ ہاں تو میرے دوستو، میرے بھائیو، نشہ آور چیزیں خواہ شراب ہو یا افیون ہو یا بھنگ وغیرہ سب حرام ہے اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستان محترم، اسی لیے در مختار میں ہے کہ حرام ہے کھانا اجوائن، خراسانی اور بھنگ و فیون، کیونکہ یہ عقل کو بگاڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہیں۔ افیون اور شراب میں فرق شرعی صرف یہ ہے کہ شراب کی شرعی سزا 80 کوڑے ہے، لیکن بھنگ اور افیون کے استعمال پر حد شرعی نہیں بلکہ تعزیر لگے گی، یعنی وقت کا قاضی مناسب خیال کرے اور اس کی سزا تجویز فرمائے۔ دوستو، نشہ آور اشیاء مثلا شراب وغیرہ پینے والے کا دنیاوی حشر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب دنیا میں اس کے لیے کس قدر خرابی ہے ذرا اس کی عاقبت کا اندازہ بھی لگائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ کس قدر ناپاک ہوتی ہے یہ چیز۔ مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو شخص نشہ آور شے پیے گا میں اس کو طینۃ الخبال پلاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا دوزخیوں کی پیپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بعض روایت میں زانیہ عورتوں کے فرجوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان، جوئے باز، احسان جتلانے والا اور شرابی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ شرابی کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ نہیں رہتا۔ زواجر میں صفحہ نمبر 132 پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شرابی مر جائے اس کو قبر میں دفن کر کے مجھے سولی پر چڑھا دو، پھر شرابی کی قبر کھودو اور دیکھو اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرا ہوا ہو تو مجھے اسی طرح سولی پر ہی موت دے دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا آپ نے اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سولی پر لٹکا دیا جائے اور پھر شرابی کی قبر کو کھودا جائے، اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرا ہوا ہو تو مجھے سولی پر ہی موت دے دی جائے۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ جو شرابی ہوتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے، پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو مسلمانوں، شرابی کو کس قدر نجس خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور قبر میں اس کے لیے جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب عظیم سے سب کو محفوظ رکھے۔
ایک حکایت یوں منقول ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا فوت ہو گیا، میں اس کو قبر میں دفن کر آیا، کچھ عرصہ بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو قبر میں دفن کر آیا، کچھ عرصے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے تمام سفید بال ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے بچے سے دریافت کیا کہ میں تجھے اس حال میں دفن نہیں کر کے آیا، تو چھوٹا سا تھا لیکن یہ تیرے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ابا جان، مجھے دفن کیا گیا تو اس کے بعد ایک شرابی کو میرے پڑوس میں دفن کیا گیا، میری قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ جب وہ قبر میں لایا گیا تو دوزخ کی آگ بھڑکی، جس کے بھڑکنے سے کوئی بچہ ایسا نہ رہا جس کا سر سفید نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہے شرابی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ اس نجس اور ظالم مشروب سے سب کو بچائے، آمین۔ اور زواجر میں ہی اسی صفحہ پر ایک اور حکایت یوں بیان کی گئی ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک جوان روتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھ سے ایک گناہ عظیم سرزد ہو چکا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ خلیفہ نے کہا، جو گناہ بھی ہے دربار خدا عز و جل میں توبہ کر، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ تواب الرحیم غفور الرحیم ہے، تیرے گناہ معاف کر کے درگزر فرمائے گا۔ اور وہ کیا جرم ہے جو تجھ سے سرزد ہوا ہے؟ جوان نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے کفن چرانے کے لیے چند قبریں کھودی تو دیکھا کہ میت کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہے، یہ دیکھ کر ڈر گیا اور قبر سے باہر نکلا۔ اس پر کسی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اس کے قبلہ سے رخ پھرنے کی وجہ پوچھو، دریافت کرو۔ جب میں نے پوچھا تو آواز آئی کہ یہ نماز کو ہلکا معمولی سمجھتا تھا۔ پھر میں نے ایک قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ بصورت خنزیر ہے، اللہ اکبر، اس کی گردن میں توق و زنجیر ہے۔ میں ڈر کر باہر نکلا تو وہی آواز پھر آئی۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شراب خور تھا اور بلا توبہ مر گیا، اور اس لیے اس کو یہ عذاب دیا گیا ہے۔ یعنی وہ شراب خور تھا، توبہ کرنے کے بغیر ہی مر گیا تو اس کو یہ عذاب مل رہا ہے۔ یہ شراب خوری کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بلائے عظیم سے محفوظ رکھے۔ اس جوان نے عرض کیا کہ میں نے ایک اور قبر کھودی تو دیکھا کہ میت آگ کی میخوں سے بندھی ہوئی ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور قبر سے میں باہر نکلا تو وہی آواز پھر سنائی دی کہ اس کا بھی سبب پوچھو۔ اس مردے کی سزا کے بارے میں نے پوچھا تو میرے پوچھنے پر کہا گیا کہ یہ میت کیوں اس میں مبتلا ہے، کیوں اس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور یہ چغل خوری کرتا تھا، اس لیے اسے یہ سزا دی گئی ہے۔ پھر ایک اور قبر کھودی گئی تو اس میں دیکھا کہ مردے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ باہر نکلنا چاہا تو پھر وہی آواز آئی کہ مجھ کو ہم سے یہ پوچھو، سبب پوچھو، اس کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے۔ اس مردے کے بارے میں دریافت کرو۔ چنانچہ میں نے اس مردے کا حال پوچھا تو جواب ملا کہ یہ نماز کا تارک تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد اس جوان نے ایک اور قبر کا حال بیان کیا کہ جب اس قبر کی مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کو بہت وسیع پایا، تحد نگاہ تک دیکھا، اتنی کھلی ہوئی اس کی قبر ہے کہ اس کی قبر کا کنارہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ قبر جو تھی نورانی قبر تھی۔ اس قبر کا حال دریافت
کرتا ہوں میں کہ اس کے اندر روشنی ہے، منور ہے۔ میت ایک تخت پر محو خواب تھی، ایک تخت پر لیٹی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے۔ عمدہ اور نفیس قسم کا لباس زیب تن تھا، اس کے چہرے سے نور ایمان فروزاں تھا۔ مجھ پر اس کی ہیبت اور رعب کا اثر ہوا۔ میں نے حسب سابق اس مرد خدا کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ میں نے کہا وہ جو عذاب ہو رہے تھے ان کے بارے میں تو مجھے آواز دی گئی کہ ہم سے پوچھو، تو میں پوچھتا رہا۔ اب یہ جو میں نورانیت دیکھ رہا ہوں کہ مردہ جو ہے وہ ایک اچھے اور پیارے سے تخت پر آرام کر رہا ہے، محو خواب ہے، میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اتنی نورانیت ہے، تو آواز آئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی اور برے کاموں سے بچا رہا اور ہمیشہ خدا سے ڈرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب خور کے لیے بہت سزا رکھی ہے اور وہ کسی صورت اس سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی منحوس چیز سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ دوستان محترم، آج کل کا رواج بھی عجیب ہے کہ جناب آج کل لوگ شراب دوائی سمجھ کے پیتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو نازل کیا ہوا قرآن ہے یہ شفا ہے، رحمت ہے، مگر کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، منافقوں کافروں کے لیے نہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو آج کل لوگ جناب شفا سمجھ کر پیتے ہیں۔ فرمایا اس میں شفا نہیں ہے بلکہ شراب ایک وقتی محرک اور مدہوش کرنے والی چیز ہے، بالآخر اس کا انجام سب پر عیاں ہے کہ یہ باعث تباہی و بربادی ہے۔ طبی نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو شراب اعصاب کو کمزور کرتا ہے اور اس کو کمزور کر کے بے ہوشی لاتی ہے، اور بار بار کی اس حرکت سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا اختلاج القلب یعنی دل کی کمزوری کی وجہ بن جاتی ہے۔ شرابی اکثر اوقات حرکت قلب کے بند ہونے سے مرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ کوئی صورت نہیں کہ شرابی کو کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ پھر شرابی عموماً بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اعصابی بیماریاں ہیں جن کا گنوانا اس وقت ممکن نہیں۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ ہمارے آقا و مولا شفیع و شافی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک بیماری اور مرض قرار دیا ہے، تو ہم اسے کیوں کر دوائی تسلیم کر لیں؟ جو دوست آج بھی اس غفلت میں ہیں، جہالت میں ہیں کہ جناب کھانسی ہو تو یہ پی سکتے ہیں، یارو ایک چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے، وہ میں اور آپ کیسے اس کو کیا ذرائی پر حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ اور یہ کھلی گمراہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستان محترم، اس لیے فرمایا یہ مرض ہے، یہ دوائی نہیں ہو سکتی۔ تو حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ہم تو اسے دوا کی غرض سے تیار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کوئی دوائی نہیں بلکہ یہ تو خود ایک بیماری ہے۔ تو میرے دوستو دیکھ لو، بمطابق فرمان نبوی شراب خانہ خراب جو اس قدر برائیوں اور خرابیوں کی فاعل ہے، دوا کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا دوائی کے طور پر پینے والوں کا حال بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد قریب المرگ تھا، میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا اور اس کے پاس جا کر میں نے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی۔
تو اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو کہنے لگا میرا دل بیزار ہے اور میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آپ روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تیرا ایمان کہاں گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک بیماری لاحق تھی اور میں ایک طبیب کے پاس گیا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب کا پی لیا کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ تمہارا یہ مرض ختم نہ ہوگا۔ لہذا مجھے اس مشورے پر عمل کرنا پڑا اور یہ میرے اس عمل کی سزا ہے۔ دوستان محترم، تو ذرا غور کیجئے، اگر طبیب نے اسے یہ مشورہ دیا ہے اور اس نے اس پر عمل کیا ہے، جتنا مجرم یہ عمل کرنے والا ہوا اتنا ہی مجرم وہ عمل کروانے والا طبیب ہوا۔ دوستان محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شراب خوری اور جوا خوری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دیکھو یہ دوائی آخر کے لیے وبال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نجاست سے ہر مسلمان کو، بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔